اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشا سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو. اس لیے حجیت حدیث کا حجت ہونا یہ بھی ثابت ہو رہا ہے. قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ حدیث کو نہیں پڑھیں گے, حدیث کو سمجھیں گے نہیں, اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے امن کس کے لیے ہے؟ دنیا اور آخرت میں امن تلاش کرنا چاہتے ہو, ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو توحید کی شان اور برکات کو سمجھو اور اس کو قبول کرو. قرآن کا اعلان ہے, واضح بیان ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی, شرک کو خلط نہیں کیا, نہیں ملایا اس میں, انہی لوگوں کے لیے امن ہے, وہی ہدایت یافتہ ہے. میرے بھائیوں, آج اس بات کو نہیں سمجھا جا رہا. اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. جیسے سورہ یوسف میں اللہ بیان فرما رہا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے, ایمان لانے والے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں, اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کو حاجت روا, مشکل کشا, خزانے بخشنے والا, اولاد دینے والا, رزق دینے والا, صحت دینے والا, یہ بھی تسلیم کر لے. اللہ کو مانو وحدہ لا شریک سمجھ کر کہ اس کی ذات جیسی ذات کسی کی ذات نہیں ہے, کوئی اس کا جز نہیں ہے, کوئی اس میں سے نہیں نکلا ہوا, اور جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور میں نہیں. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں, مدبر و منتظم وہی ہے, فعال لما یرید, کہ جو ارادہ کرتا ہے اس کو پورا کرنے والا اللہ تعالی. اور اسی طرح سے اللہ کی صفات کے جو تقاضے ہیں, واقعتاً کسی کو بیٹا عطا کر دینا, صحت دے دینا, رزق دے دینا, بیماری سے شفا دے دینا, یہ سب میرے رب کے کام. هو یطعمنی ویسقین, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات اپنی قوم کے سامنے رکھی تھی. انہیں بتلایا تھا کہ کھلانے پلانے والا رب ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہ دیتا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ, اقراری ہو جاؤ, اور لوگوں کو بتلاؤ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اللہ الہ ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, وہی عزت ذلت کا مالک ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہے. لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا, صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن جدعان بڑا سخی تھا, لنگر لگاتا تھا, بڑی خیراتیں کرتا تھا. آج کتنے لوگ مالدار ہونے کی وجہ سے, سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے اپنے عقیدے کو درست نہیں کرتے, خیراتیں کرتے ہیں, لنگر لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری نجات ہو جائے گی. میرے بھائیوں, رکو, ٹھہرو, اور اللہ کا فضل ہے آپ کو قرآن اور حدیث کی بات سمجھائی جا رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتلائے جا رہے ہیں, اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ جب بھی دعوت سنیں گے, ہماری زبان سے سنیں گے, وہ یہی بات ہوگی لا الہ الا اللہ, اللہ الہ ہے, عبادت کا ہر طریقہ اس کا حق ہے,
اور اللہ کی عبادت کا ایک ہی طریقہ معتبر ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے۔ رک ٹھہر، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ تیری بندگی، تیری عبادت، تیرا یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان بڑا سخی تھا، بڑی خیراتیں کرتا تھا، اسے فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمًا قَطُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ اس نے ایک دن بھی یوں نہیں کہا کہ اللہ آخرت کے دن میں، جزا سزا کے دن میں میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی جب اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ توحید کا وہ قائل ہی نہیں ہے، اس کا اقرار ہی نہیں ہے، یہ تمام نیکیاں بارآور ثابت ہوں گی، سٹینڈ لیں گی، برقرار ہوں گی جس کا عقیدہ درست ہے۔ یہ توحید کی شان ہے، اللہ عظمت والا ہے، شان والا ہے، اور جو اس حقیقت کو تسلیم کر لے، اس عقیدے کو اپنا لے کہ اللہ میں شرک سے تاب ہو کر ہر طرف سے منہ موڑ کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں، تو عبادت کے لائق ہے، عبادت کی جمیع اقسام تیرا حق ہے، اور ان میں کوئی تیرا شریک نہیں۔ اس لیے جس کا یہ عقیدہ درست ہے، اس کے اعمال برقرار ہیں، اس کا کھاتا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں کھلا ہوگا۔ آپ کسی کو رقم بھیجتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ اس کا ہے نہیں، جب اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، کھاتا ہی نہیں ہے اس کا کہیں، تو رقم کہاں جائے گی؟ یہ نیکیاں کہاں جائیں؟ اس نے اللہ کے ہاں اپنا اکاؤنٹ، اپنا کھاتا نہیں کھلایا۔ جب بندہ توحید کا اقراری ہوتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کا اکاؤنٹ کھلتا ہے، اس کا کھاتا کھلتا ہے، اسے ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کا بھی اس کو اللہ چاہتے ہیں۔ باقی اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ دنیا میں اس کو اس کا نام، شہرت، چرچا، دنیا میں کچھ فائدہ اس کو پہنچا دے، لیکن آخرت میں ایسا شخص قطعی طور پر محروم ہے، قطعی طور پر محروم ہے، اس کی کوئی نیکی برقرار نہیں، کوئی نیکی وہاں اس کو نظر نہیں آئی۔ فجعلناہ حباء منثورا، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ہم اس کو اڑتی ہوئی ریت کی طرح سے کرتے ہیں۔ کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، یا جیسے ڈھیر ہو راکھ کا، تیز آندھی چلے، ساری کی ساری راکھ توڑ کر رہ جاتی ہے، اور انسان اس میں سے کسی کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح سے جس کا عقیدہ توحید کا نہیں ہے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، وہ نیکی کرتے کرتا مر جائے، جتنی مرضی ریاضت عبادت کر لے، وہاں اس کے وہ اعمال اڑتی ہوئی ریت کی طرح سے ہوں گے، یا قرآن جیسے بتا رہا ہے کہ وہ راکھ ہوں گے، وہ اس پر خود قابو نہیں پا سکے۔ اس لیے اللہ نے بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی مغالطے کے، ببانگے دول، اول اعلان، ڈنکے کی چوٹ، پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلا دی۔ سورہ انعام پڑھ کر دیکھیں، 18 نبیوں کا اللہ ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کر لیتے ان کے سارے اعمال برباد ہوتے۔ اور سورہ زمر میں بھی بیان فرمایا، آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو اعمال برباد ہو جائیں، اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ شرک ایک ایسا کینسر ہے، ایسی پلیدی ہے کہ تمام نیکیوں کو بہا کر لے جاتا ہے، انہیں تلف کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں اپنے عقیدے کو سنوارو اور درست کرو، دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آسمان کا وہ خالق ہے، زمین کا وہ خالق ہے، آگ کا وہ خالق ہے، انبیاء کا وہ خالق ہے، ایک ایک ذرے کا